बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गफ़ार खान और आप मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल जीके न्यूज़ देख रहे हैं। आज 7 सितंबर है और आज इमरान खान ने चिश्तिया का दौरा किया है, जलसा किया है और वो चिश्तिया के बार रूम में भी गए हैं और वकला से भी मुलाकात किया है, वकला से खिताब भी किया है। अहम खिताब है जो कि मैं आपको सुनाऊंगा। और इसके साथ साथ चिश्तिया के जलसा में इजाज़ उल हक जो कि जनरल ज़ियाउल हक के बेटे हैं वो भी वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने भी खिताब किया है जो कि एक अहम खिताब था, क्योंकि इजाज़ उल हक उस मर्द हक के बेटे हैं, जनरल ज़ियाउल हक के बेटे हैं जिसने अफ़गानिस्तान में रूस के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसकी हिकमत अमली से पाकिस्तान में जो जंग लड़ी जानी थी, क्योंकि रूस अफ़गानिस्तान में पत्थर चाटने के लिए नहीं आया था, उसने गर्म समुंदर तक पहुंचना था और उसको गर्म समुंदर तक पहुंचने के लिए ज़रूरी था कि वो पाकिस्तान में जंग लड़ता और उसके बाद वो कराची के समुंदर तक पहुंचता या ग्वादर के समुंदर तक पहुंचता। लेकिन जनरल ज़ियाउल हक की हिकमत अमली की वजह से रूस को अफ़गानिस्तान में ही शिकस्त हुई और रूस टुकड़ा टुकड़ा हो गया। आज उसके बेटे की तकरीर भी आपको सुनाऊंगा और वो क्या कह रहे हैं। इमरान खान ने चिश्तिया के जलसा में एक बार फिर अहम इंकशाफात किए हैं। उनका कहना था कि पंजाब में हमारी हुकूमत को गिराने की तैयारियां हो रही हैं, हमारे MPs को डराया धमकाया जा रहा है, उनको करोड़ों रुपए की ऑफरें की जा रही हैं। इमरान खान का कहना था कि एक बार फिर मिस्टर X और मिस्टर Y मुतहर्रिक हो चुके हैं, लेकिन इनको सोचना चाहिए कि ये मुल्क की खिदमत कर रहे हैं या मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं आपको इमरान खान की ये गुफ्तगू भी सुनाता हूं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मैं इंशाअल्लाह जब तक मेरे में जिंदगी है मैं इनका मुकाबला करूंगा। और मैं ये चाह रहा हूं कि आप सबने मेरी टीम बनना है और इंशाअल्लाह मैं ये भी आपको बता दूं कि कभी मैंने अपनी कौम में ये बेदारी नहीं देखी, ये शऊर नहीं देखा जो आज मेरे लोगों में है। कभी नहीं मैंने ये देखा। जिंदा है वकला, जिंदा है वकला, मेरे देश के वकला, पंजाब के वकला, चिश्तिया के वकला। जो मैंने उसमें शिरकत की और वो बड़ी पाकिस्तान की तारीख में एक तारीखी मूवमेंट थी जब वो हमने आज़ाद अदलिया के लिए हम सब निकले थे। मैंने जेल में भी टाइम गुजारा, उसके लिए कई दिन गुजारे। अब भी फिर कोशिश कर रहे हैं मुझे जेल में डालने के लिए। जिस तरह का वो बहुत बड़ा अजाब है, मैं इनको कह रहा हूँ मैं तो जान देने के लिए तैयार हूँ इसके खिलाफ। जेल तो छोटी चीज़ है। तो मैंने जो वो बहुत बड़ी मूवमेंट की आपकी वकला की मूवमेंट बहुत बड़ी मूवमेंट थी और उससे अफसोस मुझे ये है कि उससे वो नताइज नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे, लेकिन ये अब उससे बड़ी मूवमेंट आ गई है। ये मुल्क को हकीकी तौर पे, और हकीकी तौर पे आज़ादी का मतलब कि जो बैरूनी मुल्क ताकतें हैं हमें गुलामों की तरह रखती हैं कि जी आप रूस से तेल नहीं खरीद सकते। हिंदुस्तान खरीद रहा है, हमारे साथ आज़ाद हुआ है, 40% सस्ता तेल खरीद रहा है, लेकिन पाकिस्तान नहीं खरीद सकता। हम जनाब यहाँ बेसिस दें, किसी और की जंग में शिरकत करें जो हमने 80,000 अपने लोग कुर्बान कर दिए उनके लिए। तो हम सबसे पहले तो ये जो बाहर से डिक्टेशन और रिमोट कंट्रोल पे गुलामी करना पड़, एक तो इससे आज़ाद होना है और दूसरा ये जो अंदर रूल ऑफ लॉ कायम करके ये जो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले इसको डिफाइन कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं, तुम्हारे से पहले कौमें बर्बाद हो गई, कि ताकतवर चोरी करे तो उसको ना पकड़ो और कमज़ोर गरीब चोरी करे उसको जेल में डाल दो। उन्होंने तब, इसका मतलब जैसे रूल ऑफ लॉ नहीं है।
طبقاتی قانون ہے، طاقتور کے لیے کمزور کے لیے دوسرا، وہ تباہ ہو جاتی ہے قوم. ہم ادھر کھڑے ہیں، آج تباہی کے کنارے پہ کھڑے ہیں. یہ جب سے 4 مہینے پہلے چور آئے ہیں، آج آپ ملک کی کوئی اکنامک انڈیکیٹر لے لیں، پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے 4 مہینوں میں. کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی، کبھی اس طرح کا ملک کے اندر روپیہ ریکارڈ گرا نیچے. بجلی کے بل ابھی یہ اور بڑھنے والے ہیں، IMF کہہ رہی ہے کہ ابھی اور بڑھیں گے. فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. کسان کے لیے جس طرح کا ڈیزل کی قیمتیں ہیں، جو ٹیوب ویل کے بل ہے، کسان دے نہیں سکتا. ڈیزل اسمان پہ. تو یہ جو جی مجھے بس مجھے پتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہے. سو میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ 4 مہینے میں 6% اکنامک گروتھ ریٹ سے یہ بالکل ملک کو نیچے لے آئے ہیں. فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، قیمتیں آسمانوں پہ ہیں. اور یہ کون ذمہ دار تھا؟ کس نے یہ سارا پلان کر کے یہاں لے کے آ گیا؟ اس لیے اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے یہ چور یہ سارے جو بیٹھ گئے، اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، اور اس کو ڈسکوالیفائی کر کے اور کسی طرح یہ چور ہمارے اوپر الیکشن جیت کے پھر بیٹھ جائے. یہ ان کی پوری کوشش. اس لیے میں چشتیہ بار میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور میں آپ سے امید رکھتا ہوں، کیونکہ میں ساری جگہ اپنے وکیلوں کو تیار کر رہا ہوں. آپ نے سب نے تیار ہونا ہے. میں نے آپ کو کال دینی ہے، آپ میری کال کی انتظار کریں گے، اور میں انشاءاللہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں جو آپ کو ان کا مقابلہ کر کے دکھاؤں گا، کیونکہ میری ٹریننگ ہے مقابلے کرنے کی. میں صرف ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں. ہم نے آپ کے لیے اسلام آباد میں 50 سال کے بعد جوڈیشل کمپلیکس بنایا. ہماری اب کوشش ہے کہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ جوڈیشل کمپلیکس بنے، اور سیکنڈلی وکلا کے لیے ہاسٹلز. یہ بھی ان کو بڑی مشکلیں پڑتی ہیں جب وہ دور جاتے ہیں. یہ 2 چیزیں ہماری کوشش ہے کہ ابھی پنجاب گورنمنٹ کو میں آپ کے لیے کہوں. اور بیٹھے ہوئے ہیں، قانون ہے نہیں، انصاف ہے نہیں. کیسے انصاف ہو اگر بڑے بڑے مجرم آپ کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں، جنہوں نے کھل کے ملک کو لوٹا ہوا ہے؟ وہ معاشرہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اللہ سے کہ اللہ میں تیرے سوا کسی کو خدا نہیں مانتا، اس کا آگے چلے جائیں کہ میں جب بھی میں اپنے ضمیر کا سودا کرتا ہوں، میرے ضمیر کی قیمت لگ جاتی ہے، پیسے لے کے لوٹا ہو جاتا ہوں، خوف آ جاتا ہے، ایجنسی سے دھمکی مل گئی، میری جان نہ چلی جائے، میری نوکری نہ چلی جائے. یہ سب شرک ہے میری نظر میں. کیونکہ جب آپ رائے حق سے اترتے ہیں، کسی بھی بت کی پوجا کرتے ہوئے، چاہے وہ پیسے کا بت ہے، چاہے وہ خوف کا بت ہے، میری نظر میں وہ شرک ہے. ایک منٹ بس سر، میں نے ابھی جلسے پہ جانا ہے، ایک منٹ سن لیں. بڑا نبی کا جو غلام ہے، جی نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. سنیں، میں جو آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ، ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں، لیکن جو اللہ نے حکم کیا ہوا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو، وہ نہیں چلتے. اللہ کا حکم ہے، اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، بے نیاز ہے وہ. اللہ تو خود کفیل ہے. اس کا حکم ہے کہ جب آپ نبی کے راستے پہ چلتے ہیں، آپ اپنی بہتری کرتے ہیں. اور مدینہ کی ریاست میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے جب ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جب وہ چلے
تو وہ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی انہوں نے دنیا کی امامت کی، اور یہ ورلڈ ہسٹری کا حصہ ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو آپ کہیں کہ جی یہ کوئی کہانیاں ہیں۔ فال آف رومن ایمپائر بڑی کتاب ہے، اس کے اندر پورا چیپٹر ہے کہ کیسے ایک انقلاب آیا اور ایک دم 2 سپر پاورز اس کے سامنے بیٹھ گئی، اور ہم یہاں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا کہ ہمیں پاکستانیوں کو جو ملک ہی بنا تھا اسلام کے نام پہ اور نعرہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، اور ہمیں وہ سمجھ ہی نہیں ہے اس انقلاب کی۔ اور یہی وجہ ہے، آپ اگر آج میرے سے پوچھیں کہ کیوں نہیں وہ ملک، ہمارا ملک آج ایک عظیم ترین ملک بنا، آج سے 50 سال پہلے 60s کے اندر مجھے یاد ہے یہ پاکستان کتنی تیزی سے ترقی کر رہا تھا، ہم تو اسکول میں تھے تب، ہر طرح پاکستان یہ سارے ایشیا میں وہ ملک تھا جو سب سے تیزی سے آگے جا رہا تھا۔ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ یونیورسٹیز تھیں، انجینئرنگ یونیورسٹی، باہر ساری ڈگریز ہماری ایکسیپٹڈ تھی، بینکرز ہمارے انٹرنیشنل کوالٹی کے تھے۔ پاکستان کی جو ایکسپورٹس تھی 60s میں وہ 4 ایشین ٹائیگرز کے برابر تھی، ہماری جو صنعتی پیداوار، ایکسپورٹس ہانگ کانگ کے برابر تھی۔ یہاں ہمیں ویزے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کے دنیا میں جدھر مرضی چلے جائے ہرا پاسپورٹ پہ آپ ٹریول کر سکتے تھے۔ تو وہ جو نیچے اب آئے ہیں اور نیچے گرتے ہی گئے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو اوپر آ گئے ہیں اب سارے پاکستان کے 30 سال کے بڑے بڑے ڈاکو اوپر بیٹھ گئے ہیں، تو آگے تو کوئی امید نہیں ہے کہ ایک نئی سازش ہو رہی ہے، ہماری پنجاب کی حکومت کو گرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور کوشش کیسے ہو رہی ہے؟ لوٹے بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ چوروں کا پیسہ چل رہا ہے، ہمارے لوگوں کو ایم پیز کے پاس جا کے ان کو کروڑوں روپے کی پیسے کی آفر بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ پھر مسٹر ایکس اور مسٹر وائی وہ بھی تیار ہو گئے، وہ جا کے دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر تم نے نہ گئے دوسری طرف تو ہم یہ کر دیں گے۔ میں آج ان سب سے سوال پوچھتا ہوں، میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں پاکستان کی فکر ہے؟ کیا تمہیں فکر ہے اپنے ملک کی کہ جو عوام کے اندر سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اور آپ لوگوں کی طرف سے آج یہ آپ لوگوں کا جوش، یہ ولولہ، یہ دبدبا دیکھ کر اگر آپ کہیں تو میں خان صاحب کو مبارک دے دوں کہ انشاءاللہ 11 تاریخ کو پی ٹی آئی جیتے گی انشاءاللہ یہاں سے۔ یہ میں پیش کی مبارکباد دے رہا ہوں۔ اور ایک اور بات بھی، یہ سرا آپ کو ہو جائے گا، پچھلے الیکشن میں یہاں سے کوئی کامیاب نہیں ہوا تھا، اس الیکشن میں ملک مظفر پی ٹی آئی کا پہلا جھنڈا لگا رہا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں پورا ضلع انشاءاللہ پی ٹی آئی کا ہوگا۔ میں صرف تھوڑا سا خان صاحب اجازت دیں تو میں تھوڑا سا سازش کی طرف بات کر لوں کہ 2 سال کورونا کے تھے، دن رات محنت کی عمران خان نے، دنیا میں پاکستان میں سب سے کم اثرات آئے، سب سے کم لوگ بے روزگار ہوئے، اور ساری محنت خان صاحب نے کی اور ان کی ٹیم نے کی، پھر انہوں نے غریبوں کے لیے، عوام کے لیے لنگر کھانے بنائے، پناہ بنائی، ٹیکس اور پیٹرول کو بجلی میں کم کیا، احساس کیش پروگرام شروع کیا، اور صرف اس لیے کیا کہ غریب کا چولہا جلتا رہے، اور پھر خاص کنسٹرکشن والوں کو اور ٹیکس والوں کو سہولتیں دی تاکہ معیشت کا پہیہ چلتا رہے۔
आज और सबसे बढ़कर कि करप्शन को खत्म करने के लिए जदोजहद की। और मैं खान साहब को बार देता हूं कि आज सारे गंदे अंडे आपकी वजह से एक टोकरी में जमा हुए हैं और इंशाल्लाह इनको उठा के यहां से बाहर फेंकेंगे। और फिर खान साहब जब हिंदुस्तान का जहाज आया पाकिस्तान में, तो वो आपके खड़े रहे, उसका पायलट भी पकड़ा गया, जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए। और हमारी फौज ने भी कहा कि ऐसा लीडर है हमारे पास जो चट्टान की तरह खड़ा रहा और दो टोक उनको जवाब दिया। फिर वो शख्स जो आज आप में बैठा हुआ है, ये मदीना मुनव्वरा की गलियों में नंगे पैर आप लोगों के लिए जूते उतारकर फिर इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ने वाला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलम सारी दुनिया में बुलंद करने वाला, ये वो इमरान खान है। और फिर इमरान खान ने सबसे बढ़कर रूस का दौरा किया। किसके लिए किया? अपने लिए नहीं किया मेरे दोस्तों, वो आप लोगों के लिए किया।